آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مومنوں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، ان کی ہر قسم کی مدد کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنے کے بارے میں جانا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید معلومات حاصل کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک بندہ صرف اسی وجہ سے داخل بہشت ہوگا کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹا ہٹا دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی شخص سے حاجت بیان کرنے سے پہلے اس کے لیے تحفہ بھیجنا خوب ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ہدیے اور تحفے بھیجو کہ ہدیہ بھیجنے سے دلوں میں بغض و کینہ باقی نہیں رہتا۔ نیز فرمایا کہ ہدیہ جن برتنوں میں آئے وہ پھیر دو کہ پھر بھی ہدیہ آتا رہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ہدیہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اول وہ جس کے مقابل نفع کی امید ہو، دوسرے وہ جو بطور رشوت کے بھیجا جائے، تیسرے وہ محض قربتاً اللہ بھیجا جائے اور اس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ مفلسوں، کمزوروں، مظلوموں، بوڑھوں اور مصیبت زدوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کے آداب۔ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مفلس مومن مالدار مومن سے 40 برس پہلے بہشت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک مثال سناؤں۔ فقیر اور امیر کی مثل 2 کشتیوں کی سی ہے جو محصول کی چوکی کے پاس سے ہو کر گزریں۔ جو کشتی خالی ہوگی اسے فوراً چھوڑ دیں گے اور جو بھری ہوگی اسے مال کا حساب کرنے اور محصول لینے کے لیے ٹھہرائے رکھیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ بندے کا جس قدر ایمان بڑھتا ہے اسی قدر روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر مومنین طلب روزی کے لیے دعا میں الحاح و زاری نہ کرتے تو معمولی حالت سے اور بھی زیادہ روزی تنگ ہوا کرتی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ فقر و درویشی مخلوق خدا کے پاس خدا کی ایک امانت ہے۔ جو شخص اس کو چھپائے گا خدا تعالیٰ اس کو اس شخص کا سا ثواب دے گا جو دنوں میں روزے رکھتا ہو اور راتوں میں نماز پڑھتا ہو، اور جو شخص اس کا اظہار کسی ایسے شخص کے سامنے کر دے گا جو حاجت برآوری پر قادر ہو مگر حاجت بر نہ لائے تو اس سننے والے نے گویا اس غریب کو قتل کر دیا، مگر شمشیر و نیزے سے نہیں بلکہ اس زخم سے جو اس کے دل میں لگایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن غریب مومنوں سے اس طرح باتیں کرے گا گویا خواستگار معذرت ہے، اور یہ فرمائے گا کہ میں نے تم کو دنیا میں اس وجہ سے مفلس نہیں کیا تھا کہ تم میرے نزدیک کچھ ذلیل تھے۔ آج تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ جس نے تم سے دنیا میں نیکی کی ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور بے تکلف بہشت میں لے جاؤ۔ ان میں سے ایک شخص عرض کرے گا کہ خداوند، اہل دنیا کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں، نفیس نفیس کپڑے پہنتے تھے، لذیذ لذیذ کھانا کھاتے تھے، اچھے اچھے مکانوں میں رہتے تھے، عمدہ عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، آج ہمیں بھی ایسی ہی سب چیزیں عنایت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوگا کہ میں نے جو نعمتیں تمام اہل دنیا کو ابتدائے دنیا سے انتہائی دنیا تک عطا کی تھیں ان سب سے 70 گنی تم میں سے ایک ایک کو دے دی۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک مالدار آدمی جو اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بیٹھ گیا۔ پھر ایک غریب میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس مالدار آدمی نے اپنا دامن جو اس غریب آدمی کے ران کے نیچے دب گیا تھا کھینچ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ آیا تو ڈر گیا کہ اس کا افلاس تجھے چمٹ نہ جائے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا اس بات کا خوف تھا کہ تیری کچھ دولت اس کے پاس نہ چلی جائے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر کیا یہ خیال تھا کہ تیرے کپڑے میلے نہ ہو جائیں؟ عرض کیا یہ بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ایک ہم نشین نفس شیطان سے بھی بدتر ہے جو ہر بدی کو میری نظر میں مزین کر کے دکھلاتا ہے اور ہر نیکی کو معیوب، لہٰذا میں اس حرکت کی تلافی میں جو مجھ سے سرزد ہوئی اپنا آدھا مال اس مرد مفلس کو دیے دیتا ہوں۔
حضرت نے اس غریب آدمی سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو قبول کرتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ امیر بولا کیوں؟ غریب نے کہا مجھے خوف ہے کہیں میں بھی آپ ہی جیسا متکبر نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے پریشان حال سے سوال کیا کہ تو کبھی بازار بھی جاتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھتا ہے کہ جن کے خریدنے سے عاجز ہو؟ عرض کی ہاں یبن رسول اللہ۔ فرمایا جب تو ایسی چیز دیکھے جس کا خریدنا تیری طاقت سے باہر ہو تو تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ دوسری حسن حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا ایک گروہ محشور ہو کر سیدھا بہشت کو چلا جائے گا۔ جب یہ گروہ بہشت کے دروازے پر پہنچے گا تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم محتاج لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں داخل بہشت کی ایسی جلدی پڑ گئی کہ حساب سے پہلے ہی چلے آئے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں دیا ہی کیا تھا جس کا حساب مانگتے ہو؟ اس وقت من جانب پروردگار آواز آئے گی کہ تم سچ کہتے ہو، جاؤ بہشت میں چلے جاؤ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عمرہ کو کچھ اس سبب سے دولت مند نہیں کیا کہ وہ میرے نزدیک کوئی عزت رکھتے ہیں، نہ غربا کو اس لیے ناچیز کیا کہ وہ میری نظر میں خوار و ذلیل ہیں، بلکہ میں نے بذریعہ غربا کے عمرہ کا امتحان لیا ہے، کیونکہ غربا نہ ہوتے تو عمرہ کو بہشت کی صورت بھی دیکھنی نصیب نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کسی مومن کو اس کی مفلسی کے سبب حقیر و ذلیل سمجھے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ صحیح حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے بندہ مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے چاہیے کہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو میرے بندہ مومن کی عزت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے غضب سے بے خوف ہو، اور اگر مشرق سے مغرب تک امام عادل کے ساتھ صرف ایک مومن باقی رہے تو زمین کی تمام مخلوقات کے گناہوں کے مقابلے میں ان دونوں کی عبادت کافی سمجھوں گا، اور انہی دونوں کے سبب ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں برقرار رہیں گی، اور ان کے ایمان ہی کو ان کا ایسا مونس قرار دوں گا کہ ان کو کسی اور مونس کی ضرورت نہ رہے۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوستوں میں سے کسی شخص کو ذلیل و خوار کرتا ہے تو ایسا ہے گویا وہ خود مجھ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوا ہو، میں اپنے دوستوں کی امداد بہت جلد کرتا ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو اور لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو ذلیل کرے خدا تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مومن کو اپنی عظمت و جلالت اور قدرت سے پیدا کیا، اور جو کسی مومن پر طعن کرے یا اس کی بات رد کرے گویا اس نے خدا کی مخالفت کی۔ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اپنے مومن غریب بھائیوں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ جو شخص کسی مومن کو حقیر جانے گا خدا تعالیٰ سوائے توبہ کے اور کسی طرح اسے اس مومن کے ساتھ داخل بہشت نہ کرے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص پرانے کپڑے پہنے ہوئے گرد آلود پریشان حال ہو، اگر وہ بھی خدا کی قسم دے تو اس کی قسم کو رد نہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص لوگوں سے ٹھٹا کرتا ہے گویا اسے ان کی محبت کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ غریب مومن کو حقیر مت جانو، کیونکہ جو شخص کسی مومن کو حقیر اور ذلیل جانتا ہے خدا تعالیٰ اس کو حقیر جانتا ہے، اور جب تک توبہ کرے اس سے ناراض رہتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو ڈرانا اور دھمکانا جائز نہیں ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کسی مومن کی دل آزاری کے لیے آدھی بات بھی اپنی زبان سے نکالے گا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص رحمت خدا سے محروم ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے کسی برادر مومن کی لطف و مہربانی سے بات کر کے عزت بڑھائے یا اس کی کوئی حاجت برلائے یا اس کا کوئی رنج و غم دور کرے تو جتنی دیر وہ اس کی حاجت برآوری یا مہربانی و مدارت میں صرف کرے گا اتنی دیر رحمت الہی سایہ فگن رہے گی۔ پھر فرمایا کہ
مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں اس کی طرف سے بے خوف ہوتے ہیں، اور مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا، اور مہاجر وہ شخص ہے جو گناہوں سے ہجرت کر جائے، اور جو شخص کسی مومن کو ذلت دینے کے لیے دھکا دے دے یا تماچا مار دے یا کوئی اور ایسی حرکت اس کے ساتھ کرے جسے اپنی نسبت گوارا نہ کرتا ہو، تو جب تک اسے راضی کر کے توبہ نہ کرے گا فرشتے برابر اس پر لعنت کرتے رہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ گراں گزرنے والے معاملات میں تعجیل نہ کرو، شاید ان لوگوں میں کوئی مومن ہو اور تمہیں اس کی کوئی خبر ہو، اور صبر و سکون و آہستگی سے کام لو، کیونکہ خدا کے نزدیک نرمی اور آہستگی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى